تو آج میں تھوڑا سا آپ کو پڑھا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو اب کہہ رہے ہیں پیج نمبر 31 پہ تقلید پر اعتراضات اور جوابات کے بیان میں 5واں باب. اب آپ یہاں پر تقلید پر جو اعتراض ہو رہے ہیں کہ کیوں تقلید ہوتی ہے، اس پر تو اس طرح سے نقصانات یا اس طرح سے اعتراض ہو رہے ہیں، تو وہ سب بیان کریں گے. مسئلہ کہہ رہے یہ مسئلہ تقلید ہے، اس پر مخالفین کے اعتراضات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ واہیات تانے والے یا تمسخر والے، ان کے جوابات ضروری نہیں ہوتے. دوسرے وہ کہ جن کو لے کر کے مقلدین جو ہے، مقلدین پر جو مقلدین حضرات ہیں ان کو غیر مقلد افراد دھوکہ دیتے ہیں، غلط مفہوم بیان کرتے ہیں حدیث پاک یا آیات مبارکہ کا، تو ان کو حسب ذیل ایک ایک کر کے بیان کریں گے. سوال نمبر 1 یعنی اعتراض نمبر 1. پہلا اعتراض یہ کرتے ہیں، اگر بتاؤ اگر تقلید ضروری ہوتی تو صحابہ اکرام کیوں مقلد نہیں ہوئے، وہ انہوں نے تقلید کیوں نہیں کی؟ پہلے تو میں جو ہے اس کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں صحابہ اکرام کیوں مقلد نہیں ہوئے، کیوں تقلید نہیں کی. دیکھو جو چیز ضروری ہے، چلو حضرت کا یہ سوال جواب پڑھ لیتے ہیں پھر میں اپنے بتاؤں گا. جواب: صحابہ اکرام کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ابھی تقلید اور مجتہدین کے بارے میں اوپر بتا کر کے چلے آئے. پھر جو تعریف اور جو ان کے اقسام بیان کیے مجتہدین کے، ان سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو افراد جن کیٹیگری میں تھے ان لوگوں کو اپنے سے اوپر لوگوں کی تقلید کرنے کی ضرورت تھی، لیکن صحابہ اکرام سب مجتہد ایک حساب سے تھے تو ان کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے تمام مسلمانوں کے امام اور پیشوا رہے ہیں کہ ائمہ دین امام اعظم یا امام شافعی وغیرہ وغیرہ ان کی پیروی کیا کرتے ہیں. مشکات شریف میں ہے اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، دلیل پیش کی. اگلی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنتی الخلفائے راشدین. تو کہہ رہے ہیں جب صاف صاف رسول پاک نے فرما دیا کہ میرے سارے کے سارے اصحاب جتنے بھی صحابی ہیں سارے کے سارے جو ہے ستاروں کے مانند ہیں، تو تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، جن کے بھی پیچھے چلو گے تو تم ہدایت پر ہی رہو گے. اگلی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ میری سنت کو لے کر کے چلو، سنت مطلب راستہ، میرے راستے پر چلو، یا پھر جو ہے خلفائے راشدین کے راستے پر چلو. راشدین کا مطلب ہے قریبی، اور خلفا مانے خلیفہ، تو قریبی جو قریب خلیفہ رہے ہیں رسول پاک کے وہ عام طور سے 5 ہیں، امام حسن وغیرہ کو لگا کر کے. عبداللہ بن وہ یہ جو ابن عمر بن عبدالعزیز، یہ بھی ان کی بھی خلافت راشدہ میں سے آتی ہے. تو حضرت نے یہ 2 دلیلیں پیش کی حدیث پاک سے. اب کہہ رہے ہیں، اور یہ جو اعتراض کیا ہے تو یہ سوال تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کسی کے کہ ہم کسی کو امتی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امتی نہ تھے، تو امتی نہ ہونا سنت سے ثابت ہے، یعنی سنت رسول اللہ ہے. اس سے یہی کہا جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم تو خود نبی ہیں، سب لوگ جو ہے آپ کے امتی ہیں. وہ کس کے امتی ہوئے؟ لہذا وہ خود نبی ہیں. ہم کو امتی ہونا ضروری ہے. ایسے ہی صحابہ کرام تمام کے تمام جو ہے امام ہیں، لہذا وہ کس کے مقلد ہوں گے؟ وہ خود ہی مقلد ہیں. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں نہر سے پانی اس کھیت کو دیا جائے گا جو دریا سے دور ہو. یہاں پر ایک مثال بیان کر رہے ہیں، تمثیل جو مسئلہ چل رہا ہے نا تقلید کا، اس کو بیان کرنے کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ دیکھو نہر سے جو پانی دیا جاتا ہے نا، تو کہہ رہے نہر سے پانی اس کھیت کو دیا جاتا ہے جو دریا سے دور ہو، ہے نا. تو تبھی تو نہر کٹ کے جاتی ہے دریا سے نکل کے، اور پھر وہ نہر سے کھیتوں میں پانی دیا جاتا ہے. مکبرین کی آواز پر وہی نماز پڑھے گا جو امام سے دور ہو.
لبے دریا کے کھیتوں کو نہر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صف اول کے مقتدیوں کو مکبرین کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ صحابہ صف اول کے مقتدی ہیں بھائی، جب وہ صف اول کے مقتدی ہیں تو سنو، وہ بلا واسطہ سینہ بسینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ ہم چونکہ ان سے بحر سے، یعنی اس بحر سے، اس جو سمندر، بحر مانے سمندر، اس سمندر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے علم سے جو ہے بہت دور رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا زمانہ بہت دور رہا ہوا ہے، لہٰذا کسی نہر کی ضرورت ہمیں ضرور پڑے گی، حاجت مند ضرور رہیں گے ہم۔ پھر سمندر سے ہزار ہاں دریا جاری ہوتے ہیں، جن سب میں پانی تو سمندر ہی کا ہوتا ہے نا۔ جب ان سب میں جو ہے سمندر ہی کی چیز ہوتی ہے تو جس کی بھی جو ہے ابتدا کر لو گے، یا جس نہر کو بھی تم جو ہے اپنے کھیت میں کر لو گے تو پانی ہی آئے گا، ایسا تھوڑی کہ وہاں سے شراب یا پھر اور کوئی چیزیں نکلنے پڑیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل زمانے میں رہے ہیں، آپ نے سینہ بسینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہوا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جن سب میں پانی سمندر ہی کا ہے، مگر ان سب کے نام اور راستے جدا ہیں، کوئی گنگا کہلاتی ہے تو کوئی جمنا ندی کہلاتی ہے، لیکن وہ سب سمندر میں گرتی ہیں جا کر کے۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آب رحمت کے سمندر ہیں۔ اس سینہ میں جو نہر امام اعظم کے سینے سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے وہ حنفی کہلاتی ہے، امام مالک کے سینے سے ہوتی ہوئی آ رہی وہ مالکی، اور اسی طرح سے شافعی اور حنبلی وغیرہ۔ پانی سب کا ایک ہی ہے، مگر نام جدا گانا یعنی الگ الگ۔ نہروں کی ہمیں ضرورت پڑی نہ کہ صحابہ کرام کو، جیسے حدیث کے اسناد ہمارے لیے۔ اب حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، اتنی واضح مثال ہے، آپ لوگ بلا وجہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے، صحابہ نے نہیں کی، یہ کہاں سے ثابت، تقلید کہاں سے ثابت ہے، صحابہ نے نہیں کی۔ ارے دیکھو، وہ چیزیں کہ جو صحابہ اکرام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں تھیں، تو ان کو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، لیکن جن چیزوں کی کیا بولتے ہیں جو آنے والے زمانے میں ہی پیدا ہوئی ہیں، نوپید ہوئی ہیں، تو ان کو صحابہ اکرام کی کیا پہلے سے خبر ہو گئی؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پہلے سے ہی عمل کرنے لگیں گے، جو چیز حادث ہے بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس سمے یہ ڈیکوریشن نہیں تھی، تو صحابہ کرام مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ ڈیکوریشن نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اب اس زمانے میں فراوانی ہوئی اور ڈیکوریشن کیا کرتے ہیں، مطلب جو ہے اپنا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پھر تم یہ کہنا کہ صحابہ کرام وہ بات مطلب یہ تمہارے دھس نہیں رہی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل متصل زمانہ رہا ہے تو انہیں تقلید کی کیوں ضرورت پڑے گی، اور پھر کیوں وہ جو ہے کسی کی تقلید کریں گے؟ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ ہوتا تھا فوراً پوچھ لیا کرتے تھے، کوئی بات ہوا کرتی تھی تو فوراً جان لیا کرتے تھے، ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں رہی ہیں۔ تو اس طرح کے اعتراضات جو ہے السلام علیکم، یہ ہمارا یوٹیوب چینل احمد رضا خان منظور ہے، اور اس میں میں نے 2 ویڈیو دیے تو حضرت نے 7 منٹ پڑھایا۔ نیچے اب اگلی ویڈیو دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔ تعلق سے کہ مطلب قرآن پاک میں جگہ جگہ ممانعت فرمائی گئی ہے، ایسا فرمایا گیا ہے، ویسا فرمایا گیا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں تقلید کرو تقلید کرو، تو مطلب بلا وجہ کی باتیں اٹھائی گئی اور کچھ۔ تو وہی اعتراض کو جمع کیا ہے، انہی اعتراض کو جمع کرنے کے بعد حضرت نے جواب لکھا ہے۔ مزیدار تحریر، مزیدار طرز اور مزیدار ہی ایک دم نہج ہے، پیٹرن بہت اچھا ہے حضرت کا، سمجھانے کا پھر رد کرنے کا۔ خیر، دوسرا اعتراض کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھا تم لوگ یہ بتاؤ اے رضا خانیوں کہ رہبری کے لیے قرآن پاک اور حدیث پاک کافی نہیں تھا؟ ان میں کیا نہیں تھا جو ہمیں فقہ سے حاصل کیا، تم نے فقہ سے حاصل کیا؟ قرآن تو یہ فرماتا ہے ولا راتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی بھی خشک و تر میں ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں نہ ہو، اس کا علم اس قرآن پاک میں نہ ہو۔ اور دوسری کا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی کہ ہم نے قرآن پاک کو جب آسان کر دیا ہے یاد کے لیے تو کوئی یاد کرنے والا تو ہو۔ ان آیتوں سے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن سب کے لیے آسان ہے۔ پھر
کس چیز کے لیے یا کس لیے ہمیں مجتہد کی ضرورت پڑی کہ ہم نے مجتہد کی طرف رخ کیا کہ نہیں ہم مجتہد کے پیچھے چلیں گے، تقلید کریں گے؟ کس چیز نے ہمیں اس بات پر ابھارا ہے کہ ہم تقلید کریں گے؟ یہ اعتراض تھا۔ اب اس کا جواب بھی بڑا ذائقہ دار ہے، وہ یہ ہے، سنو، بس وہی تو ہے کہ قرآن پاک کو اپنی عقلوں سے سمجھو گے تو کچھ نہیں سمجھ سکو گے، پھر تم وہیں رہ جاؤ گے، بلکہ اور زیادہ نیچے پستیوں میں چلے جاؤ گے۔ خود قرآن پاک اس تعلق سے فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، معاملہ گڑبڑ ہے، اپنی عقلوں سے مت سمجھنا، قرآن پاک میں عقل نہیں نقل کی ضرورت ہے، نقل کی۔ اور اس میں قرآن پاک میں کہاں پر کس آیت کی کیا تفسیر کرنی چاہیے اور کیا بیان ہونا چاہیے اور کیا معنی ہونا چاہیے، عقل سے سمجھو گے۔ عقل سے اگر سمجھا جاتا تو پھر نبی آخر الزماں کا بعثت کیوں ہوتی، ہمارے نبی تشریف لے کر کے کیوں آتے؟ ایسے ہی قرآن پاک نازل فرماتا اللہ، ایسی سمجھتے تم لوگ قرآن پاک، لیکن نبی آئے اور اللہ پھر خود قرآن پاک میں فرماتا یعلمہم الکتاب، اور کتاب سمجھاتے ہوئے آئے، کتاب سمجھاتے ہوئے، دیکھیں تو آئے سکھاتے ہوئے۔ تو کیا ہے ان سب کا معنی؟ یعنی تم اپنی عقلوں سے مت سمجھو، اب ان کی واضح تشریح ہم سے سنو جو تم نے آیات پڑھی ہیں۔ کہا قرآن و حدیث میں بے شک رہبری کے لیے ہمارے لیے قرآن و پاک سب کافی ہے اور اس میں سب کچھ ہے، مگر ان سے مسائل نکالنے کی قابلیت ہمیں ہے؟ ہم تو ناقص العقل ہیں، اتنی کہاں قابلیت ہے کہ ہم خود سے قرآن پاک کو میں سے جو ہے مسائل نکال سکیں؟ اتنے مسائل، مطلب اتنی عقل اور اتنی فہم عام انسان کو کہاں سے حاصل ہو جاتی ہے؟ سمندر میں موتی تو ہوتے ہیں مگر ان کو نکالنے کے لیے غوطہ خور کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام انسان کود گیا تو وہ جان بلب ہو جائے گا، یعنی پھر اس کو جان کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ میں دین اس سمندر کے غوطہ زن ہیں، یعنی اس میں یہ ایک سمندر ہے قرآن پاک، اس میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور مسائل نکالتے ہیں۔ یہ دیکھو جیسے کہ طب کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے، مگر ہم پھر بھی حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں یہ نسخہ صحیح رہے گا؟ یہ نسخہ ہمارے نزلے کے لیے کیسا رہے گا؟ زکام آ رہا ہے، ناک بہ رہی ہے، اس کے لیے یہ نسخہ، پھر بھی پوچھتے ہیں، جبکہ ہمیں گوگل پر سب کچھ دستیاب ہے۔ آج کیا نہیں دستیاب ہے گوگل پہ؟ ہر ایک چیز کے بارے میں نالج مل جائے گی، لیکن پھر بھی تم نے ہسپتال کھولے ہوئے ہیں، پھر بھی تم نے جو ہے ڈاکٹروں کے کلینک کھولے ہوئے ہیں، کیوں؟ پتا یہ چلا کہ وہ ہے تو، لیکن اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے گا یہ تو نہیں پتا۔ کہا اچھا یہی ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، حکیموں کے پاس پھر بھی جاتے ہو۔ میں دین جو ہے نا طبیب ہے، طبیب، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ جو فرمایا گیا ہے کہ وہ ہم نے آسان جو کیا ہے قرآن پاک، تو وہ ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، سمجھنے کی آسان نہیں ہے۔ سمجھ لے قرآن پاک کو ہر کوئی، بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات مت سمجھو اس کو۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ وہ حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کی تائید دوسری آیت پاک سے ملتی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ جو نازل کیا ہم نے اپنا ذکر، اپنا کلام پاک، اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں، کیونکہ ہم ہی نازل کرنے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب ہم نازل کرنے والے ہیں تو حفاظت کریں گے، اسی لیے ہم نے آسان کر دیا زبانوں پر، اس کو ہر کوئی یاد کر لیتا ہے، لیکن سمجھ نہیں سکتا ہے اس کو ہر کوئی، سمجھ رہے؟ کہا نہ کہ اس سے مسائل استعمال کرنے کے لیے آسان کیا گیا۔ اچھا اگر مسائل نکالنا آسان ہوتا تو پھر حدیث کی بھی کیا ضرورت پڑتی؟ قرآن میں سب کچھ تو ہوتا ہے، سب کچھ تو موجود ہے، قرآن آسان ہے، نیز پھر قرآن سکھانے کے لیے نبی کو کیوں بھیجا جاتا؟ قرآن پاک میں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ وہ کتاب سکھاتے ہیں لوگوں کو اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، اور وہ نبی وہ ترجمہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث روحانی، ہاں قرآن و حدیث جو ہے روحانی دوائیں ہیں ہماری، اور امام جو ہوتے ہیں وہ روحانی طبیب ہوتے ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے گا۔ تو ہمیں اسی لیے اس کی ضرورت پڑی ہے، کیونکہ جو طبیب ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ کون سا نسخہ یا کون سا میڈیسن ہمارے لیے کہاں پر کارگر ہوگا اور کون سے مرض کے لیے کارگر ہوگا، بلکہ اس مرض کے لیے جو کارگر ہوگا کس وقت میں کارگر ہوگا، یعنی کس وقت میں ہمارے لیے مفید ٹھہرے گا، اور مضر کس وقت میں ہوگا، وہ سارے اوقات اسے پتہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اس طرح کی آیات سے جو مسائل نکالنا ہے نا، وہ آپ کو
نہیں نکال سکتے ہیں آپ اور ہم، کیونکہ قرآن پاک سے مسائل نکالنا عام فہم عام عقلوں کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ قرآن پاک ہے، یہ ایک سمندر ہے، اور سمندر میں وہی لوگ جو ہے مسائل کو نکال سکتے ہیں جو اچھے سے ماہر ہیں اس کے۔